تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ آداب، میں سہیل علی پھر سے آپ کے روبرو۔ بالکل آپ میرے ایک مصرے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شاعر کی شاعری یا کس شاعر کے بارے میں آج میں بات کروں گا۔ آج کے موجودہ دور کا وہ شاعر جو ہر کسی کے دل کا دھڑکن بنا ہوا ہے، نہ جانے اس کے ایک ایک اشعار پہ کتنی دعائیں برستی ہے اور کتنے لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لائیو ان کے پروگرام وغیرہ جب ہوتا ہے کہ جب یہ اشعار کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب دل کو میں تھاموں کیسے۔ تو یہ وہ شخص ہے جی، بالکل میں بات کر رہا ہوں تہذیب حافظ، جو آج کا ایک موجودہ شاعر، ایک جیتا جاگتا بالکل مکمل غزل جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اشعار کا میں اتنا دیوانہ ہوں کہ آپ کسی بھی محفل ہو، اگر آپ وہاں تہذیب حافظ کے کچھ اشعار آپ اگر کہہ دو، سنا دو یا پھر آپ سن لو تو پھر وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اشعار ان کے ہیں تہذیب حافظ کے کہ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ میرے گاؤں وہ مجھے دیکھنے آیا ہوگا، میرے گاؤں وہ مجھے دیکھنے آیا ہوگا، سیر کرنے تو وہ کاغان بھی جا سکتا تھا، اور بات سن کر جو گیا ہے یہی پیار ہے نا، ورنہ وہ بات کے دوران بھی جا سکتا تھا۔ دل سے کچھ ٹوٹتے رہنے کی صدا آتی ہے، جانے من یہ تیرا پیمان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہی ہاتھ میں پتھر بھی ہے آئینہ بھی، اس تعلق میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو تہذیب حافظ کے ایسے اشعار جو میرے دل و دماغ ذہن میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ تہذیب حافظ کو میں پڑھوں کیسے۔ بہت مشکل ہے، وہ چہرے سے اتنے نظر نہیں آتے جو ان کے الفاظ ہوتی ہے۔ بس آپ کو دیکھنا ہے تو تہذیب حافظ کو کبھی اگر نصیب ہو تو سامنے سے دیکھو، پھر آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی کہ وہ بندہ، وہ شخص ہے کیا۔ اس کا وہ شعر جو میرے ذہن میں ہمیشہ مچلتا رہتا ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا۔ اور یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا تھا، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا تھا، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ اور اپنا لڑنا بھی محبت ہے تجھے علم نہیں، اپنا لڑنا بھی محبت ہے تجھے علم نہیں، چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا، چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا۔ اور اس کی مرضی ہے جسے بھی پاس بٹھا لے، یہ اس کی مرضی ہے جسے بھی پاس بٹھا لے، اس بات پہ کیا لڑنا کہ فلاں میری جگہ بیٹھ گیا، اس بات پہ کیا لڑنا کہ فلاں میری جگہ بیٹھ گیا۔ اور تہذیب حافظ ایک چنندہ شاعروں میں سے وہ شاعر ہے کہ جن کی غزلیں صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں، وہ نہ جانے کئی ملک کے حصوں میں، کئی زباں، کئی دل پر موجود رہتے ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے، پر کیا تم اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ یہ تہذیب حافظ۔ تو پھر ملیں گے دوستو، اور میں ملواؤں گا پھر آپ کو اور لے چلوں گا اس دنیا میں تہذیب حافظ کی، اور کچھ اچھے اشعار، کچھ اچھے خیالات، کچھ چنندہ عمدہ اشعار کے ساتھ میں پھر آپ کے روبرو آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے سننے کے لیے۔